ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص یہ چاہے کہ اسے آخرت ملے، اللہ کا گھر ملے، اللہ کے ہاں کام کرے، اللہ کا بنایا ہوا گھر یعنی جنت ملے اسے، وسعی، اور وہ کوشش بھی کرے، لہا اس کے لیے، سعیہا کوشش کا کرنا۔ پہلی بات یہ فرما دی کہ ارادہ کرے، یہ ہے نیت، کہ آدمی نے ارادہ کیا کہ میں وہ کام کروں جس سے میری آخرت سنورے۔ بنیاد تو سب سے پہلے نیت ہو گئی نا، یہ ہے نیت کا مقام کہ انسان سوچے کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے، کوئی نصب العین مرتب کرے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ زندگی مفت اور بیکار میں گزار دی، بلکہ انسان کو اس کا نصب العین مرتب کرنا چاہیے کہ میں نے زندگی میں کام کیا کرنا ہے، اللہ تک کیسے پہنچوں گا، آخرت کیسے اچھی ہوگی، مجھے کن کاموں کو نہیں کرنا اور کن چیزوں پر پختگی سے، سختی سے عمل کرنا ہے۔ وگرنہ عمومی طور پہ لوگوں کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے کہ ماں باپ نے پالا اور اپنے تعلیمی اداروں میں کہیں پڑھ لیا، ٹیکنیکلی کوئی ٹریننگ حاصل کرنی تھی وہ کر لی، پیسے کمائے، شادی کی، بچے ہوئے، اور پھر گھر بنا لیا، کوئی ایسی چیز بنا لی، اور پھر اٹھ کے چل پسے دنیا سے، اور کچھ پتا نہیں ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے اور کون سا مقصد تھا جس کے تحت ہم آخرت میں جا رہے ہیں، کیا 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 نہیں کیا۔ انسان جب اتنی غفلت سے زندگی گزارتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کوئی رضا پالے گا، آدمی پکڑا جاتا ہے۔ ایسی غفلت کی زندگی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور افسوس ہے کہ مسلمانوں میں اکثریت کا یہی حال ہے کہ ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ اور لوگ زندگیاں اپنی ایک ایک مقصد کے لیے کھپا دیتے ہیں۔ اسلاف میں ایسے ہی تھے، زندگی بھر کا ایک مقصد بنا لیا کہ ہم نے قرآن پاک پر کام کرنا ہے۔ 30 سال سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملی، مرتے دم تک قرآن کے ساتھ لگے ہی رہے، کام کرتے۔ ایک آدمی نے زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں نے حدیث کی شرح لکھنی ہے، اب وہ اس پہ لگا ہوا ہے اپنے ضروری کاموں کے بعد جتنا وقت بچتا ہے ضروریات زندگی کے بعد وہ اسی کام میں لگاتا ہے، اور 40 سال 50 سال گزر جاتے تھے، تب جا کر ایک چیز وجود میں آتی تھی کہ صاحب یہ ہے، اور یہ چیز سامنے آئی۔ یہ جتنی آج تفسیر، حدیث اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی 1-2 برس نہیں، مسلمانوں کی پوری زندگیوں کی کھپت ہوئی ہے اس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری اب کہنے کو ایسے ہی ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 13-14 برس کے تھے جب انہوں نے حدیث پر محنت شروع کی، اور وفات کے دن تک وہ حدیث پر محنت کرتے رہے۔ ساری زندگی کا سرمایہ ان کی یہ ایک کتاب ہے، اور اس ایک کتاب نے پوری امت کی بنیاد بنا دی حدیث پہ کہ حدیث میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ ایک آدمی کی قربانی، اس لیے آدمی سوچے کہ مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ باقی چیزیں تو جو ضروریات زندگی کی ہیں وہ تو بشریت کے تقاضے سے ہیں۔ کمانا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، کھانا پینا ہے اس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا، شادی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو فارغ وقت میرے پاس بچ گیا ہے، یہ کہ میری زندگی کا نصب العین کیا ہے کہ میں نے اسے کتنا ٹائم دینا ہے اور اسے کتنا ٹائم دینا ہے، کرنا کیا ہے۔ یہ جو بے مقصد کی زندگی ہے نا، یہ سب سے زیادہ اب موجودہ دور میں پائی جاتی ہے، تو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے انہیں کیا کرنا ہے، کیوں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، اسلام کیا ہے۔ اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی زندگی کے 8 گھنٹے، کم سے کم 4-5 گھنٹے جو شام کو فارغ ہوتے ہیں اسے کسی مصرف میں لگائیں، اللہ کی کتاب پڑھیں، کوئی چیز پڑھیں، کوئی کام کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے، کسی مسلمان کی مدد کریں، کسی کے ساتھ اچھا کام، 1000 کام آدمی کو مل جاتے ہیں جب آدمی اس نیت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے، مگر پرواہ ہی نہ ہو اور پتہ ہی نہ ہو کیوں پیدا ہوئے اور کیوں آئے اور کیوں گئے، تو پھر اس انسان کا کیا کیا جائے۔ ایک آدمی پوری امت کے حالات پر غالب ہو گیا جب اس انسان نے اپنے اوقات کو اور اپنی زندگی کو مرتب کیا۔ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ جہانے را دیگر گوں کرد یک مرد خدا گاہے، ایک آدمی جو اپنی قدر و قیمت سے واقف ہو گیا تھا
اس نے پورے جہان کو زیر و زبر کر دیا، پوری مملکت میں وہ انقلاب لے آیا. ایسے بھی لوگ تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے ترجمے کی ہم تعریف کرتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا، حدیث پڑھاتے رہے، ساری زندگی قرآن کے ترجمے میں ہی کھپ گئی. شاید آخر تک اس میں ترمیم اضافہ کرتے رہے ہیں، لفظوں کو بدلنا یہ وہ کرتے کرتے اللہ کے حضور میں پہنچ گئے اور ایسی چیز چھوڑ کے گئے ہیں کہ اب تک 200-250 برس ہو گئے لیکن اب تک مسلمان پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اور تو جب تفسیر میں کوئی کام کرے نا اور جب الجھاؤ پیش آئے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہاں یہ جو مسئلہ ہے کیسے حل ہوگا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا ترجمہ دیکھنے سے بسا اوقات مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگیوں کے مرکز بنا کر کام کیے، محور بنا کے کہ میں کرنا کیا. مائیں تھیں، اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ میں نے تو بس اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اچھا انسان بنانا ہے، معاشرے میں ایک اچھے فرد کا اضافہ، اس لیے کہ میری اولاد میرے بعد بھی میرے لیے دعا کرتی رہے. اور ایسے ایسے شاندار آدمی بنے ماؤں کی محنت سے جنہوں نے واقعی امت میں انقلاب برپا کر دیے. لیکن عورت کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ زندگی کا کرنا کیا ہے اور بس یہی ہو کہ پڑھا لیا، اس کے بعد شادی ہو گئی، اس کے بعد بچے ہوئے، چلو بچوں کی شادی کی، بہویں داماد یہ ہوئے اور اٹھ کے چل پڑے، تو پھر اس سے امت میں کہاں سے انقلاب آئے گا صاحب؟ اللہ نے فرمایا ومن اراد الآخرۃ، جو آدمی آخرت کی نیت کرتا ہے، آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اور صرف ارادہ اور نیت ہی نہیں، دوسری شرط فرما دی وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کے واسطے دوڑا. سعیہا اتنی دوڑ جتنی اس کی بساط ہے. دیکھا وسعی اور وہ دوڑا ہے، لہا اس کے لیے سعیہا جتنی اس کی بساط ہے اتنا دوڑا، جتنا وہ کام کر سکتا تھا اتنا اس نے کیا، جو کچھ اس کی استطاعت میں تھا اس کے مطابق وہ لگا رہا. اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ مومن تھا. تینوں چیزیں جمع کر لے، ایک تو ارادہ، اور ارادے کے بعد کوشش، اور ان سب چیزوں کی بنیاد ایمان، کہ اس انسان کا ایمان بھی ہو، کوشش بھی ہو، ارادہ بھی اور نیت بھی ہو. یہ تین چیزیں جب جمع ہو گئی اللہ نے فرمایا فَأُولَئِکَ، سو یہ ایسے لوگ ہیں کان سعیہم، ان کی دوڑ جو ہے مشکورا، اللہ کے ہاں بڑی قابل قدر ہے. ہم قدر کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ارادے اچھے کیے تھے، پھر جتنا ہو سکا کام کرتے رہے، اور وہ مومن ہیں. ان کی دوڑ دھوپ جو ہے قیامت کے دن قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی. اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے یا موت کے بعد بھی جو پہنچیں گے مشکورہ، تو اس کی ذرہ نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ ان پر مہربانی کرے گا. تین کام انہوں نے کر لی. اس لیے آدمی جتنے کام کر سکتا ہے بس کرتا رہے. بس اعلیٰ سعیہا، جتنی دوڑ وہ کر سکتا تھا اتنی اس نے کر لی. اب زندگی میں اس کے نتائج سامنے نہیں آئے، پرواہ نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا کہ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، ان کی جو قدر ہے، ان کی جو محنت ہے، اس کی قدر نوازی اللہ کے یہاں ہوگی. اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس کی برکتیں بھی نصیب کرتا ہے. 16ویں پارے میں ایک جگہ آیا کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا ہے کہ اللہ اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں ان کی اولاد میں بھی رکھتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ جو ان کی طبیعت ایک دم سے نیکی کی طرف پلٹ جاتی ہے نا، کہ نیکی کے مواقع میسر آ جاتے ہیں تو ان کی اپنی کوئی خوبی نہیں ہوتی. ان کے ہوش اور علم میں بھی کبھی کبھی نہیں ہوتا کہ ان کے والدین نے ان کے لیے کیا دعائیں مانگی تھی، دادا نانا کس کس نے کیا دعا اس کے لیے کی تھی. جب اس کی پیدائش کی خبر سنی ہوگی کتنی دعائیں ہوئی ہوں گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی. اور اللہ نے اب 40 برس کے بعد 30 برس کے بعد اس کے لیے ایک موقع پیدا کر دیا اور وہ انسان نیک ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آخرت کے کام خدا کی راہ میں کیے ہوئے ہوتے ہیں. خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور کسی آدمی کی زندگی بدل جاتی. تو اللہ کے ہاں تو نوٹ ہے نا. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا کس کی دعا مجھے لگ گئی ہے، لیکن وہ دعا اس سے ملتی ہے
اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ کان سعیہم مشکورا، اور ان کی جو سعی تھی، جو محنت تھی، اس کی قدر کی جائے گی. کلن، دونوں کو، وہ جو دنیا چاہتا تھا جسے ہم نے دے دی اور اتنی دے دی جتنی وہ چاہتا تھا، جتنی ہم چاہتے تھے، اور اس کو دے دی جس کو ہم چاہتے تھے ایک، اور دوسرا وہ جو مومن تھا اور اس کی نیت بھی ٹھیک تھی اور اپنی بساط کی حد تک کام کرتا رہا. کلن، یہ دونوں فریق جو ہیں، نمدو، ہم کیا کرتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، ہاؤلائے، انہیں بھی، وہاؤلائے، اور انہیں بھی، اس فریق کو بھی اور اس کو بھی، پہلے کو بھی دوسرے کو بھی، من عطاء ربک، اور یہ ہے تیرے رب کی بخشش. اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، ان کو بھی دے دے گا، ان کو بھی دے دے گا. جس نے آخرت چاہی تھی ہم اسے آخرت دے دیں گے، جس نے دنیا چاہی تھی ہم اسے دے دیں گے، وہ دنیا. وما کانا، اور نہیں ہے عطاء ربک، تیرے پروردگار کی عطا، تیرے اللہ کا عطا کرنا، محظورا، کہ کسی نے اس پر روک لگا دی ہو، محظورا، کسی نے اسے گھیر لیا. تیرے رب کی عطا ایسی نہیں ہے کہ اس کو کسی نے گھیر لیا ہو، یعنی کسی انسان نے منع کر دیا ہو، یا کسی انسان نے اس پہ پابندی لگا دی ہو کہ خدا اس کو دے اور اس کو نہ دے. اللہ نے فرمایا میری عطا، میرا دینا بہت زیادہ ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم اسے بھی دیتے ہیں، اس سے بھی دیتے ہیں. جو دنیا مانگتا رہا اسے بھی مل گئی، جتنی مانگتا رہا اس میں سے جتنی ہم نے چاہی اسے دے دی. آخرت مانگتا رہا، ایمان لے آیا تھا، نیکی کے کام کرتا تھا، ہم نے اسے بھی دے دی. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے پروردگار کی عطا کوئی گھیری بھی تو نہیں ہے، کوئی اسے روک تو نہیں سکتا. دیکھا آدمی کی نیت کا کتنا اثر پڑتا ہے اور آدمی کے کاموں کا کتنا اثر پڑتا ہے. اس لیے کبھی بھی نیت کو خراب نہ کرے. جب انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو اس کا اثر اس کے اعمال پر بھی پڑتا ہے. جب اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے یہاں بری چیزوں میں شمار کی جاتی ہے. وہ انسان اپنے لیے کوئی اچھائی کے کام نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے اپنی سوچ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو پاک رکھے، ہمیشہ اللہ سے خیر کی طلب کرتا رہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. جہاں نیت اس کی خراب ہوئی، عمل اس کا خراب ہونا شروع ہوا، اور عمل خراب ہونا شروع ہوا تو پھر وہ اللہ ہی حفاظت فرمائے. وگرنہ ایسے اعمال بھی ہو جاتے ہیں جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتے. ان اعمال کی زد ایمان پر جا کر پڑتی ہے. اور کبھی کبھی انسان اللہ کی طرف سے جو عقائد صحیح ہیں ان سے بھی نکل جاتا ہے. یہ سب بنیاد نیت کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ہمارے ایک کو دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور کیا اچھی بات فرمائی ہے کہ اللہ نے کہا مجھ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے انسان اور جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی مجھ سے وہ مانگے جو اس کا جی چاہتا ہے، اور ہم ساری کائنات اول آخر سب انسانوں اور جنوں کو جمع کر کے ہر چیز وہ دے دیں جتنا جتنا وہ چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد تم دیکھو کعبرۃ من البحر، جیسے سوئی نے سمندر کا کچھ نہیں بگاڑا. سوئی کو ڈبو کے دیکھ لو سمندر میں، نکالو کتنا پانی کم ہوا ہے. میرے خزانے میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی. جو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے ذات، اس کے اختیار اور اس کے علم کا کیا کہنا. اس لیے فرمایا کہ ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں، ہم دے دیتے ہیں. آدمی طلب کرتا ہے اور اس کی طلب پہ فعل پیدا ہوتا ہے. کاسب بندہ ہے اور خالق اللہ ہے. ارشاد فرمایا انظر، اور دیکھ، کیف فضلنا، کیسے ہم نے کیا کیا ہے، بڑھایا ہے. بعضهم علی بعض لوگوں کو بعض پر کیسے ہم نے بڑھا دیا. دنیا میں تمنا کی تھی بڑھنے کی، مال کی، ہم نے بڑھا دیا. کسی نے تمنا کی تھی ایمان کی، اسے وہ دے دیا. کسی نے دونوں چیزیں مانگی تھی وہ دے دیا. ہم بڑھاتے رہتے ہیں. یہ کمتی اور بڑھتی کا جو معاملہ ہے، اس میں کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی عقل کی بنیاد پہ چلا جاؤں تو ہر چیز عقل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. اللہ نے کہا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دے دی ہے، ایک دوسرے پر بڑھا دیا ہے. یہاں فضیلت سے مراد شرعی فضیلت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کے اعتبار سے
کسی کافر کو کبھی زیادہ مل گیا، مومن کو کم ملا، مومن کو زیادہ مل گیا، کافر کو کم ملا. یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. والآخرۃ، البتہ جو آخرت ہے پچھلے گھر میں، اکبر درجات، بڑے درجے ہیں، وہ اکبر تفضیلا، اور بہت بڑی بڑائی ہے جو آخرت میں ہم دیں گے. یہاں پر آخرت کو آ کے مخصوص کرتی ہے کہ دنیا کا جہاں تک تعلق ہے اس میں مومن کافر سب کو دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تم میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے اسے بھی اور جو اللہ کا فرما بردار ہے اسے بھی. البتہ آخرت اسی کو دی جائے گی جو اللہ کا فرما بردار انسان ہوگا. اسی کو یہاں پر قرآن نے کہہ دیا والآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت کی زندگی رہ گئی تو وہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، وہ تو بہت بڑے درجے ہیں. آخرت کی زندگی جس انسان کے پیش نظر ہوگی وہ دنیا میں پھر قربانی بھی تو دے گا نا. دو آدمی ہیں، کافر اور مومن. ایک آدمی اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور کافر محض اس لیے خواہشات کو پورا کرتا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں، آخرت میں جواب دینے کا احساس نہیں اور پیسے ہیں. اور مومن انسان محض اس لیے رکتا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، خدا کے ہاں اس کا حساب ہو جائے گا. اب یہ مومن کو رکنے پر اور کافر کو کرنے پر، مومن کو جزا اور ثواب اور اس کا فائدہ اور اس کی قربانی کا نتیجہ، اور کافر کو عذاب اور گرفت اور پکڑ کسی دن تو ہونی چاہیے نا، وگرنہ قیامت نہ ہو تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں. کیوں یہ قربانی دے بھی جب مر کے ہی نہیں اٹھنا؟ اور کیوں وہ انسان اس کو سزا ملے؟ بس ٹھیک ہے اس نے کیا اس لیے کہ مر کے تو اٹھنا نہیں ہے. علیہ باللہ. یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا جو ارادہ کرتا ہے نا، اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اس کے لیے بہت بلند درجے ہیں، اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. ان ساری چیزوں کے بعد فرما دیا لا تجعل مع اللہ، اور اللہ کے ساتھ نہ ٹھہرانا، الہن آخر، کسی اور کو اپنا خدا، کسی کو نہ بنانا. پھر وہی توحید آ گئی کہ اللہ کی توحید یہ ساری چیزوں کی اصل. آخرت بھی وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن حساب لے گا. تو جو اللہ کے حساب اور کتاب کا قائل ہوگا، جو اللہ کی توحید کا قائل ہوگا، وہی ان چیزوں کو سمجھے گا. اور اسی طرح اوپر جو فرما دیا کہ ہم بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں، یہ سب چیزوں کی بنیاد تو اصل میں اللہ کی توحید ہے نا. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. فتقعدا، نہیں تو تو رہ جائے گا. تقعدا کا لفظ جو ہے اصل میں تو قعد ہے، قعدہ بیٹھنا. قعدہ وہ بیٹھا، ہم بھی نماز میں کہتے ہیں نا قعدہ یا آخیرہ، یعنی آخر پہ بیٹھنا، درمیان میں بیٹھنا. لیکن یہاں پر یہ لفظ جو ہے اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ استعمال ہوا ہے محاورے کے اعتبار سے. جیسے اردو میں بھی ہے، ہم کہتے ہیں تھک ہار کے بیٹھ گیا. تھک ہار کے بیٹھ گیا یعنی مطلب اس نے کوشش کو ترک کر دیا، صبر کر کے بیٹھ گیا، یعنی اب مایوس ہو گیا. اسی معنی میں یہاں ہے کہ فتح کو عہدہ. پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بیٹھ جائے گا، تو رہ جائے گا. مذمومن، ایک تو فرمایا مذمومن، وہی پہلے لفظ آیا تھا نا مذمومن کا، مذمت کیا ہوا. مذمومن کا مطلب جس کو تانا دیا گیا. مذمومن الاہنا پا کے بیٹھ جائے گا. الاہنا سمجھے؟ الاہنا کا لفظ نہیں استعمال کرتے کہ اس نے الاہنا دیا. الاہنا کا مطلب تانا، عیب نکالنا، برائی بیان کرنا. اگر اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو پھر تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ تم ہو جاؤ گے مذمت کیے ہوئے، مخذولہ اور بے کس، جس کو سب نے چھوڑ دیا. اللہ کی رحمت اسے چھوڑ دے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جب اسے چھوڑ دے گی تو پھر وہ انسان صحیح راہ پر نہیں چل سکے گا، جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے. اب یہاں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات دینے شروع کیے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کا جو حصہ ہے، یہ رکوع اور اس کے بعد والا بھی، اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اخلاقیات کا بیان کیا ہے
کہ ایک مومن انسان کو کیسے ہونا ہے. فرماتے ہیں وقضا ربک، اور تیرے پروردگار نے یہ طے کر دیا. قضا کا لفظ جو ہے بہت معنی میں استعمال ہوتا ہے. قضا کا لفظ کبھی کبھی آتا ہے کسی چیز کا طے کر دینا. قضا کا مطلب کبھی کبھی آتا ہے موت کے معنی میں بھی، کہ کسی چیز کا پورا ہو جانا. متعدد معنی اس کے کیے گئے ہیں. یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وقضا ربک، اور تیرے رب نے یہ طے کر دیا، یعنی واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا ہے پہلی بات کو کہ اللہ تعبدو، ہرگز عبادت نہ کرنا، الا ایاہ، مگر اللہ ہی. تیرے رب نے یہ حکم کر دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرنا مگر اسی کی. اور ان دونوں رکوع میں جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں، اگر کوئی انسان اس پہ عمل کر لے تو دنیا میں ہی جنتی ہے. بس یہ سارے حکم اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ خدا کی توحید سے شروع کر کے اس کی موت تک کیسی زندگی ہونی چاہیے. خدا نے ایک ایک چیز اس میں بیان کر دی ہے. آپ دیکھیں گے یہ تقریباً 36 احکامات ہیں یا 40 احکامات ہیں یا 35 ہیں، گنتے چلے جائیے ان کو. اللہ نے کسی چیز کو رہنے نہیں دیا. اسی لیے کوئی کہتا تھا کہ قرآن کریم میں نصیحت کی باتیں کہاں ہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان آیات کے پڑھنے کو کہتے تھے اللہ نے ان میں ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مومن انسان کی زندگی بس ایسی ہونی چاہیے. اس لیے کیا کرنا ہے وقضا ربک، اور تیرے پروردگار نے یہ طے کر دیا، یعنی اللہ نے یہ ضروری قرار دے دیا. پہلی بات یہ کہ اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. خدا کی توحید، اس کی ذات، اس کی صفات، کسی میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اور یہ وہ چیز ہے ایاہو کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو اس کا مطلب ہے فقط اسے ہی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فقط تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرو. اور عبادت انسان اپنے جسم سے بھی کرتا ہے، عبادت انسان اپنے مال سے بھی کرتا ہے، اور عبادت انسان اپنی فکر سے بھی کرتا ہے. اپنی فکر کو خراب کرنا الیاذ باللہ، اور بتوں کے متعلق کسی کے متعلق یہ تصور کر کے بیٹھے رہنا کہ یہ میری عبادت یہ میری مدد کریں گے. اللہ نے اس کے لیے بھی مذمت کے الفاظ نازل کیے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کہا کہ انتم لہا عاکفون، یہ کیا معبود اپنے بنا کر بیٹھے ہو، ان پہ تم اپنے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہو، کیوں ایسے کرتے؟ ایسے ہی عبادت جسم سے بھی ہوتی ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، حتیٰ کہ ہاتھ باندھنا عبادت کی علامت ہے. اگر کسی کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نفع اور نقصان پہ قدرت ہے اس کو، اور اس سے بھی پہلے کہ اسے علم ہے میرے حالات کا، یہ سب عبادت کی چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا عبادت کسی کی نہیں کرنی، نہ اپنی روح کے فکر کے ساتھ، اور نہ اس کے ساتھ جسم سے، اور نہ اس کے ساتھ ساتھ مال سے، کیونکہ مال کا پیش کرنا نظر اور نیاز کا یہ بھی عبادت ہے. تو نظر اللہ کے علاوہ کسی کی کرے گا تو وہ بھی تو عبادت کر رہا ہے الیاذ باللہ. اللہ نے کہا عبادت میرے علاوہ کسی کی نہیں. اللہ نے اپنی توحید سے شروع کی ہے، اپنی توحید پہ ہی جا کے اس کو مکمل کیا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اللہ کا خیال کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا خیال نہ کرے باقی کس چیز کا خیال کرے گا؟ اب اسے مثال سے دیکھنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا حق مقرر کیا ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ یہ حق اس کا ہے. اور اگر خدا اس حق کو مقرر نہ کرتا تو کون ہے جو اس حق کو ثابت کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نکاح بہت بڑی چیز ہے، میثاقاً غلیظا، بہت پکا وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے، تم اسے نہ توڑنا. اور کتنے ہزاروں ایسے ہیں جن کی نظر جب اس پہ جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا بہت پکا وعدہ ہے تو حد الوسع اسے توڑنے کی کوشش نہیں کرتے. ہزاروں باز رہتے ہیں، نہیں طلاق دیتے، حالانکہ طلاق کا موقع بھی کبھی آ جاتا ہے، زندگی میں الجھاؤ پیش آ جاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے اللہ نے منع کیا. اور اگر اللہ منع نہ کرتا تو پھر کیا آڑ تھی؟ اور وہ جو خدا کی نافرمانی میں طلاق دیتے ہیں اسی لیے کہ اس وقت اللہ بھول جاتا ہے. تو اس لیے اللہ ہی کسی کا حق ثابت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہاں یہ اس کا حق ہے، تو ہی تو بات بنتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ تو والدین کا حق ہو گیا. اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ والدین کے ساتھ اچھائی نہیں کرنی تو نہ کرنا اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے ہو جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اس لیے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو ہمارا خیال کرو، ہماری توحید کا، ہماری ذات پاک کا، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی عبادت ضروری ہے ایک. اور دوسری بات فرما دی، دوسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کتنی کیا؟ اگلی آیت پوری میں دونوں میں اس کی تشریح فرما دی. فرمایا اما اگر یبلغن، وہ پہنچ جائیں، اندہ کا تیرے پاس، الکبر، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا بڑھیا ہو جائے، او کلاہما، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما، ہرگز ان دونوں سے نہ کہنا، ان دونوں میں سے کسی کو اف. یہ ہے اف، ان سے ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے انہیں اپنی حقارت محسوس ہو. افن کا لفظ استعمال کیا ہے نا، اور افن عربی میں کسی ناگوار چیز کو دیکھ کر انسان جو زبان کے ذریعے اس کا اظہار کرتا ہے اسے کہتے ہیں افن. کوئی گندگی کی چیز پڑی ہوئی ہے، آدمی اسے کہتا ہے کیا، یہ ہے افن. بچے کو سمجھانے کے کہتے ہیں چیچی، کہتے ہیں نا، بھول گئے ہو، اچھا. یہ ہے افن کہ ان دونوں میں سے فلا تقل لہما افن، ان دونوں میں سے کسی کو ہوں بھی نہیں کرنی. ولا تنہرہما، اور دیکھو قطعاً ان میں سے کسی کو ڈانٹنا بھی نہیں. وقل لہما، اور تم ان دونوں کو کہتے رہنا قولا کریما، ادب کی بات، احترام کی بات ان دونوں سے کرنا. یہ اس ایک چیز کی تشریح ہے کہ فرمایا بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، اس کی تشریح. اور پھر اور کیا کرنا ہے، وخفض، اور جھکا دے، لہما، ان دونوں کے لیے اپنے کندھے جھکا دے. یعنی حد درجہ گر جانا، حد درجہ غایت تواضع ہے، بالکل جھک جا ان کے سامنے، ان کے لیے جناح الذل. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اور مزید کر دیا اور فرمایا اپنے کندھے جھکا دے عاجزی کے ساتھ، من الرحمتی، اور محبت کے جذبے سے کندھے جھکانا. دل میں محبت بھی ہونی چاہیے، یہی نہیں ہے کہ ظاہر میں کندھے جھکا دیے. دل میں محبت جو ہے اس کی وجہ سے جو ادب پیدا ہوتا ہے نا، اس ادب سے تم ان دونوں کے سامنے کندھے جھکا دو. وقل رب ارحمہما، اور ان کے لیے دعا بھی کرنا اور کہنا رب ارحمہما، اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما، چونکہ ربیانی صغیرہ، اللہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا. اے پروردگار ان پر رحم کر کیونکہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. یہ دو آیتیں ہو گئیں. تیسری دیکھ لیجئے، ربکم عالم، اور تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، بما، جو کچھ کے فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. تم اندر سے جو ماں باپ کے کتنے فرما بردار ہو، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ ظاہر میں جو کندھے جھکا رہے ہو وہ اس وجہ سے ہیں کہ دولت ملنی ہے، اس وجہ سے ہیں کہ وراثت تقسیم ہونی ہے، اس وجہ سے ہیں کہ کراؤن پرنس بننا ہے، بڑے صاحبزادے، یا اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے ہے کہ تم دل سے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتے ہو، اور یا اس وجہ سے ہے کہ اہلیہ محترمہ نے کہا ہے کہ کہیں مجھے نہ بدنام کر دینا. یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا جی میں. اللہ نے فرمایا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جس نیت سے یہ تم کام کرتے ہو. دیکھا یہ دل کے ارادے کتنی اہم چیز ہے. ان تکونوا صالحین، اور اگر تم ہوگے اچھے اپنے ماں باپ کے ساتھ، فإنہ، یقیناً اللہ، کان للأوابین، وہ رجوع کرنے والوں کو کے لیے، ان تکونوا صالحین، اگر تم اچھے ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں بار بار، غفورا، اللہ ان کو مغفرت سے نوازتا ہے، بخش دیتا ہے، مہربان. یہ تینوں آیات اصل میں دوسرے حکم کی آگے تشریح ہے.
اور ارشاد یہ فرمایا، پھر دیکھ لیجئے، یہ تو ترجمے سے بات یہاں پوری ہو گئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہی رہنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسلم کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل ہو جائے وہ آدمی، اس کی عزت نہ رہے، بد دعا دی۔ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا کہ وہ ذلیل ہو جائے اور رسوا ہو جائے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے بد دعا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ان میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی بھی خدمت کر کے اس نے اللہ سے جنت نہیں لے لی۔ رسوا ہو، ایسا تو ذلیل ہو، اتنی بڑی بد دعا دی کہ والدین میں کوئی ایک بھی بڑھاپے پہ پہنچ گیا، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے ساتھ ایسا تعلق کہ ان کے جی سے دعا نکلے، یہ دعا لے کے جنت میں نہ پہنچا تو فرمایا وہ تو بہت ہی ناکام ہوا، رسوا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور فرمایا آمین، پھر کہا 3 مرتبہ، اور آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کس چیز پہ آمین کہی؟ آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا تذکرہ اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی تمہاری اس پر دعا کو اللہ قبول کرے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا جس پر رمضان آ جائے اور بغیر مغفرت کے مہینہ گزر جائے۔ میں نے کہا آمین۔ ان کا تیسرا آدمی وہ جس نے بڑھاپے میں کسی ایک کو بھی پا لیا، ماں کو یا باپ کو، اور پھر ان کا بڑھاپا اسے جنت میں نہیں لے جا سکا، ایسا تو آدمی رسوا ہی ہو جائے۔ تو پہلے جبریل امین کی بد دعا ہی کافی تھی، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا، آدمی سوچے کہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر انسان۔ اس لیے بتایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اچھی طرح پیش آتے رہو۔ حضرت مالک ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، یہ انصار میں سے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور انصار میں سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کے بعد بھی نیکی کی کوئی صورت ہے؟ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ابو داؤد میں آئی ہے یہ حدیث، اور کمال کی بات پوچھی ہے، اور مسلمان ان حدیث پہ عمل کرنا بھول گئے ہیں۔ بس اب ان حدیثیں وہی یاد ہیں جن حدیثوں میں قیامت کا تذکرہ ہو اور مسلمانوں کے عروج کا اور انہیں حکومتیں ملنے کا اور کافروں کے پٹ جانے کا، اب انہیں وہ حدیثیں بڑی پسند آتی، اور وہ احادیث جن پر عملاً زندگی میں کام کرنا ہے ان کو بھول گئے ہیں۔ حضرت مالک ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جواب پوچھی ہے، بہت کام کی بات، کہ اللہ کے رسول والدین کا انتقال ہو جائے تو ان کے ساتھ پھر کیسے نیکی کی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھنا، کہ نیکی کی تلقین فرمائی، نیکی کی بات بتائی، اور آپ نے فرمایا اپنے والدین کی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ کون آدمی ہے جو معصوم ہوتا ہے؟ ہم سے نہیں غلطیاں ہوتی؟ آج مر جائیں تو ہماری اولاد نہیں گنے گی کہ جی والد میں یہ غلطی؟ فرمایا غلطیاں ہوئی ہوں گی ان سے بھی، اللہ کی نافرمانی میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، گننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے اور اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہنا، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ فرما دی کہ ان کے دوستوں کی عزت کرنا، کہ بالکل مٹ گئی یہ چیز۔ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی نہیں جانتا کہ میرے والد کے دوست تھے، یہ میری والدہ کی سہیلیاں تھیں، حتیٰ کہ حدیث میں ایک جگہ آیا ان من البر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں حقیقت میں نیکی ہے کہ تم ان عورتوں کا احترام کرنا جن سے تمہاری والدہ کے تعلقات تھے، اور ان آدمیوں کا احترام کرنا جو تمہارے باپ کے دوست تھے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔
پتا ہوتا ہے کہ محلے میں فلاں فلاں آدمی ہے، والد صاحب کا ان سے تعلق تھا، ابا کے دوست تھے، امی کی سہیلیاں تھیں، گھر میں آتی تھی، اور کوئی یاد انہیں نہیں کرتا. حالانکہ یاد اگر رکھے گا تو اپنا ہی کچھ فائدہ ہے، اپنے ہی والدین کے حقوق پورے کر رہے ہیں نا، نبھا رہا ہے پرانے تعلقات کو. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائی، اور آپ نے فرمایا تمہاری والدہ اور والد کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی کرنا. اور آپ نے فرمایا یہ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد بھی تم پر باقی ہیں، یعنی تمہارا حق بنتا ہے، تم پہ حق بنتا ہے تمہارے والدین کا، یہ نیکیاں ان کے ساتھ کرتے رہنا. اور ایک حدیث میں ایک اور چیز آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدے انہوں نے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا. کئی مرتبہ ہوتا ہے والدین کوئی وعدہ کر جاتے ہیں، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ والد والدہ کسی غریب کو خیرات دیتے ہیں، کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر مہینے اس کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے، تو فرمایا تمہارے والدین جو نیکیاں کرتے رہے ہیں، جو وعدہ کرتے رہے ہیں، اس وعدے کی پابندی کرنا. یہ بتایا ہے کہ وہ ہے. مسند بزار میں روایت آئی ہے، اتنا حق بنتا ہے والدین کا کہ مجموع الزوائد میں حیثمی رحمت اللہ علیہ حافظ تھے حدیث کے، وہ کہتے ہیں اس کی سند حسن کے درجے کی ہے. انہوں نے کہا کہ سلیمان ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے تھے، کہتے کہ ایک آدمی نے اپنی والدہ کو کمر پہ باندھا ہوا تھا، بوڑھی ہو گئی تھی، بہت ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی، تو اپنی والدہ کو اپنی کمر پہ اس نے لاد لیا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. یعنی اسے خوشی تھی کہ اس بڑھاپے میں اتنی خدمت کی اپنی ماں کی کہ بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ایک مرتبہ تیری ماں تجھ سے ہنس کے ملی ہے نا، تو اس کو بھی ادا نہیں کر سکا. اور آدمی سوچے جاتا ہے گھر سے باہر صبح پھر شام کو آتا ہے، اور کبھی مہینوں کے بعد والدہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ ہر روز ایسی خوش ہوتی ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے، بیٹیوں کو دیکھ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ایک مرتبہ خوشی سے تجھ سے ملی ہے نا، تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا. اتنے حقوق ہیں ان کے، اسی لیے شریعت نے اس کو پابند کیا. اور اتنے حقوق والدین کے، ان چیزوں کے کوئی اور مذہب ثابت کرتا ہے؟ دنیا میں ایسے مذاہب ہیں، اولڈ ہاؤسز کھول لو، بس وہاں جا کر چھوڑ آئے. یہ تو پھر غنیمت ہے بھائی، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. خدا کی اس زمین پہ ایسے درندے بھی رہے ہیں جن کے مذہب انہیں یہ سکھاتے تھے کہ جا کے ماں باپ کو کسی اونچی پہاڑی پر جا کر بٹھاؤ اور وہاں آ کے انہیں درندے کھا لیں، خود مر جائیں، بس تمہارا کام پورا ہو گیا. یہ تو پھر بھی غنیمت ہے کہ چلو کرسمس میں صحیح، نیو ایئر پہ صحیح ایک بار تو مل لیتے ہیں. وگرنہ یہ حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ والدین کی کتنی عزت اور تعظیم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حتیٰ کہ یہ مشرک بھی ہوں تو بھی. شرک جو ہے وہ والدین کے حقوق کو ساقط نہیں کرتا، یہ اصول کی بات ہے. اسی لیے دوسری جگہ پہ آگے آ رہا ہے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تجھ سے یہ کہیں کہ میرے ساتھ شرک کر فلا تطعہما، ان کی بات نہ ماننا، اور فوراً بات فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دیکھ دنیا کی زندگی میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ توحید کا علم ایسا بلند کرو کہ باقی سب کے لیے خرابی ہو جائے. یہ نہیں ہے. نہیں مانتے اگر وہ تمہاری توحید کو اور تم ان کے شرک کو نہیں مانو تو بالکل ان کے شرک کو نہیں ماننا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ ادب، احترام، محبت، یہ سب کچھ ہے. اسی لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے کوئی ایک بھی تیرے پاس ہوں، پہنچ جائیں وہ بڑھاپے تک، او کلاہما، یا دونوں ایسی ہو جائیں جو بڑھاپے تک پہنچ گئے، فلا تقل لہما اف، تو ان سے تم نے اف تک نہیں کہنا، ہوں تک نہیں کہنا. ناگواری میں ہی کہے گا نا، خوشی سے تو نہیں کہتا. سوچنے کی بات ہے کہ والدین کچھ کام کریں، بچہ اس سے خوش ہے تو وہ تو ان کی توہین نہیں کرے گا.
یہ تو مسئلہ ہی وہ ہے کہ ناگواری جب تمہیں پیش آئے، والدین کی خدمت کر رہا ہے، انہوں نے کچھ بات سخت کر دی، لہجہ سخت ہو گیا، بیماری میں ان کی عیادت کرنی پڑ گئی، صاف کرنا پڑ گیا، پاک کرنا پڑ گیا، اور اس کو بو اور ایسی چیزوں سے تنگی ہو رہی ہے، اللہ نے کہا اف بھی نہیں کرنا، ایسا جملہ ایسا لفظ زبان پر نہ لاؤ جس سے وہ یہ سمجھیں کہ وہ تم پر بوجھ ہو گئے۔ بالکل ان کی توہین پر مشتمل ایک بات نہیں کہنی، فلا تنہرہما، اور نہ ہی تم نے انہیں ڈانٹنا ہے، سخت لہجے سے بھی منع کر دیا، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی منع کر دیا، جب یہ منع کر دیا تو مار تو بہت دور کی چیز ہو گئی کہ کوئی ان کو اٹھ کے مارنے لگے، والعیاذ باللہ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، اور تم دونوں سے کہتے رہنا، کیا بات؟ عزت کی بات، ادب کی بات ان دونوں سے کہنا، اور ادب کی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور ایسے کرنا کہ تم جھکا دو ان دونوں کے لیے جناح الذل، اپنے کندھوں کو، شانوں کو جھکا دو۔ عربوں کے ہاں پرندہ جب دیکھیں نا آپ، وہ چوزے کو اپنے جسم کے ساتھ ملانا چاہتی ہے نا مرغی، تو اپنے پر ان پر جھکا دیتی ہے۔ اس وجہ سے پرندوں کا پر کو جھکانے سے مراد یہ کہ بچوں کی اچھی طرح پرورش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مراد یہ کہ تمہارے ذمے جب وہ آ جائیں نا تو اپنے پر ان پر جھکا دو، اپنے کندھے ان پر جھکا دو، اچھی طرح ان کی خدمت کرنا۔ اگر کفالت تمہیں کرنی پڑ جائے تو ان کی کفالت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ہے اصل اس کے ترجمہ۔ اور اسی طرح پرندے ہوتے ہیں، وہ اڑنے لگتا ہے تو پروں کو پھیلا دیتا ہے، اور جب بیٹھنے لگتا ہے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس لیے یہ کنایا ہے اوپر جانے کی طرف اور نیچے آنے کی طرف۔ تو مراد یہ ہوئی کہ ماں باپ کے سامنے اکڑ کر نہیں چلنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے اپنے پر جھکا دینا، یعنی اکڑ کر چلنا بھی نہیں، ایسی شان شوکت جس سے انہیں اندازہ ہونے لگے کہ یہ ہماری نافرمانی پر مشتمل چال ہو گئی ہے، یہ فرما بردار نہیں رہا۔ نہ، اللہ نے کہا ہے ایسے بھی نہیں کرنا۔ اور اگر کفالت ان کی ذمہ آ گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کا خرچہ الگ کر دیا، اپنا خرچہ الگ کر دیا، کوئی اور چیز پیش آ گئی، بلکہ ان اخراجات کو بھی اپنے ذمے لیں، ان کے ساتھ خوشی سے پیش آؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو رب ارحمہما، اللہ ان دونوں پر ایسی مہربانی فرما۔ کیسی؟ کما ربیانی صغیرا، کیونکہ اللہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دے دیا، اس لیے آدمی صرف اتنے ٹکڑے کو بھی یاد کر لینا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں کے ساتھ ایسی مہربانی کر جیسے میرے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ کی تھی۔ اسے نماز میں پڑھنا چاہیے، بالکل سلام پھیرنے سے پہلے اتنا صحیح ٹکڑا ہے نا، رب ارحمہما، اللہ نے کام سے مانگتے رہو یہ بات کہ اللہ ان دونوں پر مہربانی فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ اللہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ یہ ایسی چھوٹی سی دعا ہے اپنے والدین کے لیے کرنا، اس میں کون سی مشکل چیز ہے؟ دعا مانگتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں کہتے تھے؟ انہوں نے سکھائی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی بھی۔ اسی لیے یہ والدین ہیں، عام آدمی کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ، اللہ تجھے بھی ایسے ہی دے جیسے تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا، اللہ تیرے ساتھ بھی ایسے ہی کرے۔ مسلم کی روایت میں آئی ہے یہ حدیث۔ تو جب عام آدمی ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے اتنا کچھ فرمایا ہے، تو اپنے والدین کے لیے جو دعا کرے گا اس کے لیے کیوں نہیں صاحب؟ اتنی غفلت ہے کہ مسلمانوں کو ایک چھوٹا سا جملہ یہ پڑھنا ہے، یہ کبھی زندگی بھر نہیں پڑھتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا ان کے لیے، والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو۔ لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں صحیح تعلیم سے،
اور علم وہ تو حاصل نہیں کرنا، اس سے تو ایسی شدید نفرت ہے علم حاصل کرنے سے کہ کسی خاتون کو سوکن سے کیا بیر ہوتا ہوگا جو مسلمانوں کو اب علم سے بالکل نہیں پڑھتے، اور بالکل نہیں، بس وہ چیز جس سے پیسے کمائیں، اور وہ بھی اتنی جتنی پیسوں کے لیے کارآمد ہو، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں، ایک صفحہ اس سے زیادہ نہیں۔ عمومی طور پر مسلمانوں کا یہ حال ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی 1000 میں ایک آدھ ہوتا ہوگا جو صحیح طرح پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، ورنہ عمومی طور پر مسلمانوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ جب علم نہیں رہا اس پہ عمل نہیں رہا، صحیح علم ہوگا تو صحیح عمل ہوگا نا، اتنی سی بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگتے رہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پر ایسی مہربانی فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اب یہ جو دعا مانگتا رہے گا ان کے لیے، تو فرشتے اس کے لیے بھی تو مانگتے رہیں گے نا، تو احسان کس پہ ہوا؟ اپنے ہی آپ پہ ہوا۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ سے مانگتے رہنا، اس کا نفع انسان کو خود بھی پہنچتا ہے۔ اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنا، ان کا ادب اور احترام، وہ جو دنیا سے گزر گئے اور حتیٰ کہ جو زندہ بھی ہوں، اس سے انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا انسان کو خود فرق پڑتا ہے کہ اس کے اثرات لوٹ کے اسی کی طرف آتے۔ اس لیے ماں باپ کی جو حقوق ہے نا بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ ہے اور میرے والد اس پیسے کو لینا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہی۔ ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا باپ جنت کا دروازہ ہے، فمن شاء ضیعھا، جس کا جی چاہے اس کے ذریعے جنت میں چلا جائے، جس کا جی چاہے اپنے باپ کو ضائع کر دے۔ ایسے حقوق ثابت کیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ابن ماجہ میں کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول والدین کا کوئی حق بنتا ہے؟ کیا پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، ایک جملے میں ساری بات کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ تیرے جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں، بس ایسا حق بنتا ہے کہ وہ تیری جنت بھی ہیں اور تیرے لیے دوزخ بھی ہیں، یعنی اگر ان کی اطاعت فرما برداری ہوتی رہی تو ٹھیک، اور جہنم وگرنہ ان کی نافرمانی میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ انسان اپنے والدین کا ادب کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان کے لیے دعا بھی کرتا رہے، اور ارشاد یہ ہوا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا من الرحمہ۔ یہ جو من الرحمہ میں من ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا جھکنا ہو جو رحمت کی وجہ سے ہو۔ رحمت کی وجہ سے جھکنے کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت ہو، اس محبت کی وجہ سے یہ جھکاؤ پیدا ہو۔ کیا اللہ کی کتاب ہے، ایک ایک لفظ جو ہے نا، ایک ایک حرف اس کا کہاں سے ایسا کوئی لکھ سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی، اور آپ نے فرمایا وہ 3 جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے، اور ان میں سے آپ نے فرمایا 6 آدمی ہو گئے، 3 کی طرف رحمت کی نظر نہیں ہوگی، اور 3 کا فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ جو اپنے والدین کا نافرمان تھا، اور دوسرا آدمی آپ نے فرمایا کہ عورت جو بالوں کو کاٹتی تھی تاکہ مردوں جیسے بال اس کے ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بالوں کو کاٹنے کی حدیث آئی ہے، انہیں دوسری روایات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے، اور جن احادیث میں یہ آیا ہے وہ منسوخ ہیں احادیث اس حدیث سے جو مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں جو اپنے بالوں کو کاٹتی ہیں تاکہ مردوں کی مشابہت ہو جائے، آپ نے فرمایا خدا کی رحمت کی نظر اس پہ نہیں ہوگی۔ اور جو کہتے ہیں امہات المومنین کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے بال کاٹ دیے تھے، تو بال تو مردوں شوہر کے لیے ہوتے ہیں، کم کر دیے تھے،
بہت زیادہ بال جس خاتون کے تھے انہوں نے کم کر دیے تھے، نہیں سنبھالے جاتے تھے. یہ تھی، یہ تھوڑی ہے کہ بال کاٹنے کی کوئی اجازت مل گئی تھی. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو لوگوں کے لیے عورتوں کو مہیا کرتا ہے بے حیائی کے کاموں کے لیے، آپ نے فرمایا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور جن تین کی طرف نظر نہیں ہوگی اس میں بھی فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو احسان جتائے، اور تیسرا آدمی آپ نے فرمایا جو اپنی عادت بنا لے شراب پینے کی. ان تینوں کے لیے اللہ قیامت میں نظر نہیں کرے. یہاں پر یہ جو فرمایا ہے نا کہ جناح الذل من الرحمہ، کہ اپنے والدین کے لیے جھک جاؤ، اور رحمت کے ساتھ تو محبت کا جذبہ جھکائے تمہیں، ان کا عزت ادب اور احترام جھکائے. یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر رحم کر، کما جیسے کہ. یہ جو کاف کا حرف ہے نا یہ دو طرح سے عربی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے دونوں ترجمے یہاں کیے گئے ہیں. کاف کبھی کبھی تو آتا ہے تشبیہ کے لیے کہ جیسے اللہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا نا، جب میں چھوٹا تھا، اللہ آج یہ میری طرح مجبور ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں، پروردگار تیرے حضور میں پہنچ گئے ہیں، بے بس اور بے سہارا جیسے میں تھا، آج ان کی بھی یہ حالت ہے. اللہ ان کو ایسی مہربانی فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا تھا. اور کاف کبھی کبھی تشبیہ کی بجائے تعلیل علت کے لیے بھی آتا ہے، وجہ کے لیے بھی. تو پھر دوسرا ترجمہ یہ ہو جائے گا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ان دونوں پر رحم کر، کما کیونکہ جیسے کہ نہیں، کیونکہ رب یعنی صغیرہ، اے پروردگار انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی، مجھے پالا تھا. اللہ جیسے کیونکہ انہوں نے مجھے پالا تھا، میں بے بس تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، آج یہ بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تیرے حضور میں حاضر ہوئے ہیں. یا یہ کہ اللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کچھ کر نہیں سکتے، میرے پاس ہیں، اے اللہ ان پر بھی تو مہربانی کر، کیونکہ انہوں نے مجھ پہ بھی مہربانی کی تھی. تو گویا اس دوسرے ترجمے کے مطابق بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ان کا بھی مجھ پہ بڑا احسان، مہربانیاں رہی ہیں، اب میں اس احسان کو پورا نہیں کر سکتا، اب میں اس احسان کو چکا نہیں سکتا، تو اللہ تو ہی چکا دے، تو ہی ان پہ مہربانی کر. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. یہی فرمایا نا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، تم ان پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجے. تو محدثین کہتے ہیں اللہ نے تمہیں کہا ہے، تم اللہ کو کہہ رہے ہو، ایک دوسرے کو کہے جا رہے ہو، تو اصل بات کہاں گئی؟ ذرا صاف لفظوں میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کا ترجمہ کریں نا، تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے لفظوں میں گویا اس کا اظہار ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں، جتنی بڑی وہ ہستی ہے، اور جو کچھ انہوں نے امت کے لیے کیا ہے اور انسانیت کے لیے جو کچھ کیا ہے، اور اللہ جو انہوں نے تیری توحید کا سبق دیا، اور پروردگار جو اس دنیا میں اسلام، ایمان، ان چیزوں کی توفیق اس ہستی سے ہوئی، وہ اتنی بلند و بالا شخصیت پروردگار، ہم ان پر درود پیش کریں اور ہم ان کو سلام کر سکیں، اللہ ان کی شان کے مطابق ہم کر نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. پروردگار تجھ سے درخواست ہے کہ تو ہی ان پہ سلامتی کو نازل کر. یہ وہ چیز کہ دوسرے لفظوں میں آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ نے حکم دیا تھا مجھے کہ میں اپنے والدین کے لیے دعا مانگوں، تو اللہ میں تو بہت چھوٹا تھا، وہ مجھے پھینک آتے، میرے ساتھ رحمت کا سلوک نہ کرتے، پھر کیا ہوتا؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. اللہ جتنا احسان انہوں نے مجھ پہ کیا ہے، جس طرح میری پرورش کی، میری نالائکیوں کو برداشت کرتے رہے، خدا بندہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحمت کی تھی، اب اس احسان کا بدلہ چکا دوں، صلہ چکا دوں، میں تو دے نہیں سکتا. اللہ تو ہی مہربانی فرما، اور اللہ تو اپنی طرف سے کرتے. یہ ہے ربکم، تمہارا پروردگار، عالم خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو کچھ کہ تمہارے جی میں، تمہارے جی میں یہ ہے کہ تم ان کی عزت کرو، ادب کرو دل سے، اللہ اس کا اجر دے گا. انسان کے جی میں یہ ہے
الیاذ باللہ کہ ان کی خدمت تو اس لیے کرنی ہے کہ ابھی وراثت تقسیم ہوگی تو حصہ مجھے ملے گا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ساری خدمتیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ لوگوں میں نام ہو، تو یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ بڑی بہو کا نام زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ جو دل میں ہے، اللہ نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ کس وجہ سے تم ان کی خدمت کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بہو صاحبہ کے کہنے پہ ہی والدین کی خدمت ہوتی ہے کہ بدنام نہ کراؤ مجھے، اپنے والدین کا خیال رکھا کرو، یہ لو پیسے والدہ کو بھیج دو۔ تو آدمی مجبور ہوتا ہے، والدہ کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے لیکن پیسے انہی کے اشارے پہ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو تمہارے جی میں ہے خدا ان کو خوب جانتا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ بادشاہ سلامت غصے میں تھے، وزیر اعظم مزاج شناس تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ عرض کیا کہ حضور والا آج طبیعت پہ کچھ گرانی محسوس ہوتی ہے۔ ان کا ہاں میں نے فلاں کام ملکہ کو کہا تھا، انہوں نے کر کے نہیں دیا، اس لیے بہت غصہ ہے۔ اس کا حضور کیا عرض کریں، سارے ملک میں حالت یہی ہو گئی ہے، یہ عورتیں تو کسی کی مانتی ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے، ہماری اہلیہ ہمیشہ ہمارا مانتی ہیں۔ تو ان کا ہاں جی ملکہ صاحبہ کی تو بات ہی کیا ہے، وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی فرما بردار رہی ہمیشہ سے، پہلے والدین کی اطاعت اب آپ کی، لیکن حضور شہر کی حالت بڑی بری۔ بادشاہ نے کہا ایسے کرو کہ ایک خیمہ لگاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو شہر میں کہ جو اپنی بیوی کی مانتا ہے وہ اس خیمے میں آ جائے، اور جو اپنی بیوی سے اپنی بات منوا لیتا ہے وہ میری طرف کو آ جائے خیمے میں۔ تو جتنے شہر میں شوہر اپنی بیویوں سے بات منوا لیتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، ہم انعام دیں گے۔ ڈھنڈورا پٹ کیا، قصہ مختصر، بادشاہ سلامت، امن کا زمانہ ہوتا تھا، دھماکے نہیں ہوتے تھے شہر میں، نہ جمہوریت کی نحوستیں لوگوں نے دیکھی تھیں، خیمے لگ گئے اور لوگ سچ بھی بولتے تھے۔ اب بادشاہ اور وزیر کھڑے ہیں، جو آتا تھا وہ دوسرے خیمے میں چلا جائے، جو بیوی کی مانتا ہے ہر کوئی جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا حضور دیکھا یہ بھی گیا، میں نہ کہتا تھا آپ سے، وہ دیکھیں ایک اور چلا گیا، وہ دیکھیں ایک اور چلا گیا۔ آخر شام کو ایک آدمی آیا بادشاہ کے خیمے میں، بادشاہ بڑا پریشان تھا، خوش ہوا، اس کو بڑا اعزاز کیا اس کو کہا بہت اچھا ہے، شکر ہے شہر میں کوئی تو ایسا ہے جس نے ہماری عزت رکھی، اور تم تو بہت بہادر ہو، بیوی سے اپنی باتیں منوا لیتے ہو، تو بتاؤ کیا انعام دیں۔ اس نے کہا حضور مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا سمجھ کی کیا بات ہے، مطلب تمہاری بیوی تمہاری بات مان کے چلتی ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں، مگر آج جب گھر سے نکلا تو کہنے لگی ہمیشہ بے عزتی کروائی ہے، کہیں ناک نہ کٹوا دینا، بادشاہ والے خیمے میں جانا، میں تو انہی کی مان کے آیا ہوں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے جی میں ہے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، یہ نیت کی اصلاح ہے۔ ان تکونوا صالحین، اب فرمایا کہ جو تم نیک ہوگے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بہت معاف کرنے والا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اتفاقاً کوئی بات ایسی ہو گئی جو والدین کے مرتبے کے خلاف تھی، ان کی عزت کے خلاف تھی، اور ہو تم فی الجملہ اچھے نیک آدمی ہو، دل میں بھی محبت ہے، اور کبھی کوئی ایسی بات ہو ہی گئی زبان سے نکل گئی تو اس پہ تم ہم سے مایوس نہ ہو۔ ان تکونوا صالحین، اگر تمہارا عمومی رویہ اچھا ہے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو جو کچھ 19-20 کا فرق ہو گیا تھا ہم معاف کرنے والے ہیں، ہم سے معافی مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین سے معافی مانگے اور اس کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگے اس گناہ پر، اس حرکت پر جو بے ادبی کی تھی اور والدین کے معاملے میں ہو گئی، تو ان کے حقوق کی کمی اس کی تلافی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہاں یہ بتا دیا۔ اس کے بعد رشتہ داروں کی بات اللہ تعالیٰ نے شروع کی، یہ انشاءاللہ کل کریں۔